السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج یہاں امریکہ میں گھڑیاں 1 گھنٹے آگے کی گئی ہیں۔ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے نیچرل ٹائم، لیکن لائٹ سیونگ ٹیکنیک ہے وچ از گڈ۔ آئی تھنک ڈے ٹائم ڈے بہت بڑا ہوتا ہے تو مزید لائٹ سیو کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نارتھ امریکہ میں، کینیڈا میں آئی تھنک یہ نہیں ہے، تو کینیڈا والے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ میرا وی لاگ کیوں لیٹ ہے۔ پاکستان کے میرا وی لاگ اسی وقت کے مطابق ہوا کرے گا، اراؤنڈ 8 PM پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم پبلش ہو گیا ہوگا، کوئی 25-20 منٹ اوپر نیچے ہو جایا کریں گے۔ آج پاکستان میں پی ٹی آئی اپنے تئیں احتجاج کر رہی ہے۔ عرفان علی امین گنڈا پور کو میں سن رہا تھا، وہ بہت زبردست پرفارم کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ ایک کمیشن بنایا جائے اور ساری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں۔ اس کے بعد شیر افضل مروت بھی اچھی پنڈی میں ریلی نکالے ہوئے تھا، لیکن میرے خیال کے مطابق، میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا، جب تک یہ ریلیز میں تھوڑا سا فورس نہیں آئے گی، لائک پولینڈ میں جیسے ہوا ہے، فارمرز نے پارلیمنٹ کو اٹیک کیا ہے، اور جیسے کہ نیو میکسیکو میں نیشنل پیلیس کو ہٹ کیا لوگوں نے، میکسیکنز نے، گڈ وائبز اونلی، آئی ڈونٹ تھنک کچھ ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں اب آپ کو صحیح سمت میں لانے کی طرف کامیاب ہو گیا ہوں۔ جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، دی ہیلپ می الاٹ۔ میں جب اس فوج کے خلاف ایکٹیو ہوا اور میں نے دیکھا کہ یہ ساری بدماشیاں پاکستان بننے سے بعد سے ان کی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ ان کی طرف سے بڑی پابندیاں ہیں، ان کی طرف سے اریسٹ ہے، ان کی طرف سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور ہم مقابلہ کرتے رہے۔ گانڈے نے بولنا شروع کیا، اس نے تو صرف ایک ہی دفعہ کہا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس کا بھی اس کو انعام دے دیا گیا ہے، اگلوں نے اس کو صدر بنا دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بہرحال تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، اور یہ معاملہ پاکستان کو ترقی سے روکے ہوئے ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا جو کچھ کر رہی ہے، فوج از ان ٹوٹل کنٹرول آف رننگ پاکستان۔ کل میں نے کہا تھا انور تو بھولے گا، انور وہ میری وجہ سے ISI کا کہتا ہے بندہ آپ نے سرے سے پھنسا دیا ہے، اب وہ پتہ نہیں اس پہ تشدد ہوا ہے، غائب کر دیا گیا ہے، کیا کیا گیا ہے۔ میں نے جو کہا کہ انور تو بولے گا کہ ایک بات وہ اچھی کر گیا، پتہ نہیں کیسے اسے کرنے دی، کہ فوجی کوئی ایماندار آ جائے۔ اس نے سیاستدانوں کو رگڑا اور اس نے کہا کہ سارے فیل ہو گئے، فوج ہی رہے گی اس ملک میں، بس دعا کریں کہ کوئی ایماندار فوجی آ جائے۔ عمران خان تو جیل میں رہے گا تاحیات جب تک اس کے خلاف کیسز ہیں، آج اس کا بھی دیا پانچا انہوں نے کر دیا ہے۔ فوج اوورسیز پاکستانیوں سے آج میں آپ کو بتاؤں کیوں بہت زیادہ خلاف ہے۔ ہم میں سے اوورسیز پاکستانیوں نے عمران خان کی جو سپورٹ بہت زیادہ کی، وہ صرف اس نقطے پہ کی کہ ہم سارے ہی اپنا مرنا پاکستان آ کے چاہتے ہیں، اسپیشلی اوور 60 ایئرز اولڈ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ 50+ ہیں، دے وانٹ ٹو برنگ، ان کی جو چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ ہے یا چھوٹا موٹا معاملات ہیں فائنینشیل، وہ پاکستان میں آ کے زندگیاں گزاریں، پاکستان کے لیے کچھ کرنے۔ میں ایک دیکھتا تھا نیشنل مفت انگریزی کی کلاسیں، سٹیزن امریکن سٹیزن بابا جی تھے پاکستانی، وہ کیولری گراؤنڈ میں آ کے انہوں نے سوشل سیکورٹی پینشن ان کو $1000 ملتی تھی، تو وہ بچیوں کو یا بچوں کو انگریزی کی تعلیم دیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا میرا جیسے خیال ہے کہ میں اگر فوج کی obstruction ختم ہو جائے تو میں کسی رورل ایریا میں رہوں، وہاں گوٹ فارمنگ کروں، وہاں کوئی 30-40 ایکڑ زمین لے لوں، آرگینک فارم ایک انٹروڈیوس کراؤں۔ دیکھیں یہ ہے اصل مسئلہ کہ فوج کیوں کنٹرول کر رہی ہے۔ فوج کی پھر دکانداری بالکل ختم ہو جائے گی۔ فوج نے معیشت کا پٹھا بٹھا دیا ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں، ٹوٹلی فوج نے، انہوں نے یہ فرٹیلائزرز، پیسٹیسائڈز، اپنے جو کمرشل بزنسز انٹروڈیوس کی ہیں، اس سے ان کا انٹرسٹ ہو گیا ہے۔ دنیا کی کون سی فوج ہے جو بزنس انٹرسٹ میں ہے، جن کے پیٹرول پمپ ہیں، جن کے میڈیکل کالجز ہیں، جن کے سٹورز ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔
ٹوٹل بدماشی غنڈہ گردی پہ یہ فوج اتری ہوئی ہے. اب انہوں نے بنا دیا مسٹر 10% کو اب اپنے ہی جو ٹوڈی ہیں ان کے وہ حمید گل کا بیٹا، وہ فیصل واڈا، بریگیڈیئر اشفاق، یہ سارے لوگ پیچھے پڑوا دیے اس کے. او جی 10% بن گیا، یہ تو بڑی ضلالت ہو گئی، یہ کوئی بھی سیاستدان اس قابل ہی نہیں ہے، عمران خان کو بھی پنشمنٹ نہیں دی گئی، اور یہ بڑا گند ہو گیا ہے، یہ بڑی بدماشی ہے. کمال ہے. ویسے میں بہت حیران ہوں. جنرل کیانی کا آرکیسٹریٹڈ تھا بے نظیر مرڈر امریکہ اور آصف زرداری کے ساتھ مل کر. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جنرل کیانی کا کیا دھرا تھا بے نظیر کا مرڈر ایکسکلوسیولی ایک بندے کا ود امریکہ اینڈ آصف زرداری، اور پھر آصف زرداری کو بوربن ڈیکلریشن اور پریزیڈنٹ بنانا. اور تب بڑا آصف زرداری ہاں ہی کر کے کہتا تھا، چودھری نثار کو اس نے جپھی ڈالی، اس نے پیچھے پھینک دیا اس کو، اور کہ جیسے آپ بڑے نفرت والے ہیں، ہم بڑے ایماندار ہیں. یہ ہے، پتہ لگا سارے یہ گند کے ڈھیر ہیں دونوں ہی. اس وقت انہوں نے وزارتوں سے الگ ہو گئے، اور یہ وہ بدماشی ساری. ٹھیک ہے جی. تو بابا 10% کو تو اس وقت جنرل کیانی نے بنایا تھا، حمید گل کے بلونگڑے، حمید گل کی اولاد، ناجائز اولاد. تو وہ کدھر ہے اب آپ کو کیا تکلیف اٹھ رہی ہے؟ تب کیوں نہیں احتجاج کیا گیا تھا؟ اب بڑے نام بتائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، عزیر اور پٹھان اور پتہ نہیں کیا کیا بات بتائی جا رہی ہے. فوج کی کارروائیاں آپ دیکھیں، اتنے گندے ہیں، اتنے بدماش ہیں. ان کو تو کوئی میرے جیسا بندہ لڑے نا، لڑ کے ان کی تباہی پھیر دے. میں آپ کو بتاؤں، ان کی ٹوئی مارے اس فوج کی. 7 لاکھ مادر چوت سور، یہ 7 لاکھ مادر چوت سور ہیں. Not only one among them stands up and say this is wrong. آپ دیکھیں ایچسن کالج میں آج نانی گشتی 420 نے جانا تھا. انہوں نے اسٹوڈنٹس نے ای میلز کی، سب نے، یوم تاسیس تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے اس سے انعام نہیں لینے، اور شاید اس کو ٹوٹے پڑتے ادھر، آخری اطلاعات آنے تک کی ادھر نہیں گئی. ٹھیک ہے نا جی. اندازہ لگائیں لوگوں کی نفرت. بٹ میں پھر آپ کو بتاؤں، فوج سے جو لوگوں کی نفرت اتنی شدید بڑھ گئی ہے، اس کو آپ نے کس طرح ٹرانسفارم کرنا ہے، اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. پہلے فوج اس لیے کامیاب ہو گئی تھی کہ فوج سے اتنی نفرت نہیں تھی، اتنی واسٹ میجورٹی کی. عمران خان کو جو انہوں نے زیادتیاں کی، حرام زدگیاں کی، اس کی وجہ سے فوج کی نفرت 90% پاکستانی فوج سے نفرت کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانی پورے کے پورے 1-2 کروڑ 1 کروڑ ہیں، وہ نفرت کرتے ہیں اس فوج سے. ٹھیک ہے جی. اب اس نفرت کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے ان کو ککے مارنے میں. آپ کو ایک ایڈوانٹیج ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. سوڈان اور برما کی طرح یہ فوج نہیں لڑ سکتی ہے. سوڈان کی فوج لڑ گئی عوام کے ساتھ، ٹھیک ہے، برما کی لڑ گئی، یہ نہیں لڑ سکتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں یہ نہیں لڑ سکتے ہیں. 1000 آدمی GHQ پہنچ جائے، یہ دوڑ جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک کریں. آپ بہت غلط ہاتھوں میں چلے گئے ہیں. پھر وہی لڑائی، شیر افضل مروت، یہ وہ. میں نے کل کہا تھا یا عادل بادہ اور حیدر مہدی کو اختیارات دے دیں. دیکھیں وہ بھی فوجی تھے. حیدر مہدی اور عادل باجا کو میرا چیلنج ہے، میری طرح کہے کہ یہ 7 لاکھ مادر چود ناپاک سور ہیں. نہیں کہیں گے. صرف 3 جنرل ہیں. ندیم انجم کا کہتے تھے وہ بدل گیا. تو کیا یہ فسطائیت، بدماشی، غنڈہ گردی، حرام زدگی ختم ہو جائے گی؟ یہ ڈرامے ہیں ان کے سارے، کہ اس کو ذرا شو کرنے کے لیے جی زرداری کی بڑی پاورز ہیں. یہ حرام زدگیاں ہیں، یہ کتب ہے. ندیم انجم کی تو اب ضرورت ہی نہیں، اس نے تو سب کچھ کروا دیا. اس نے تو ساری دھاندلیاں اور بدماشیاں، ارشد شریف کا قتل، ضلع شاہ کا قتل،
یہ فارم 45 کی بدماشیاں، الیکشن میں غنڈہ گردیاں، وہ اپنا کام کر کے، وہ کوئی اربوں خربوں بنا کے، وہ بھی آج کل ایک جزیرہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس جزیرے میں جا کر وہ ڈانس کرے، رقاصاؤں کے ساتھ موج مارے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں بیسیکلی روحانیت اور فلسفے میں پر ویلاگ کرنے کا شوقین ہوں۔ یہ آپ میرے ویلاگس میں دیکھیں، زیادہ تر میرے ویلاگس فلسفے اور روحانیت پر ہیں۔ مجھے سیاست کے اس چکر میں اس لیے آنا پڑا کہ یہ تو بالکل کچھ نہیں رہا، کچھ بھی نہیں بچا، اور یہ کنٹرول، شروع سے کنٹرول کی گیم ہے جب سے دنیا آباد ہوئی ہے۔ آپ جب تک کنٹرول میکنزم نہیں لائیں گے، آپ حکومت نہیں کر سکیں گے، آپ اقتدار کا نشہ انجوائے نہیں کریں گے، آپ پیسے نہیں بنا سکیں گے۔ اس کو استحصال بھی کہتے ہیں، اس کو ایکسپلائٹیشن بھی کہتے ہیں۔ ساہوکار ایکسپلائٹیشن کرتا ہے، بزنس مین ایکسپلائٹیشن کرتا ہے۔ $1 ارب کہتے ہیں جی امبانی نے اپنی شادی پہ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ $1 ارب کی بھینگ مانگنے کے لیے IMF سے یہ 25 کروڑ کی ٹوئی مروا دیتے ہیں یہ جرنیل۔ اندازہ لگائیں، اوورسیز پاکستانی اس نے کہا ہے کہ ہم سارا پاکستان کا قرضہ اتارنے کے لیے تیار ہیں، سارا قرضہ اتارنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ اقتدار عمران خان کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اٹس این اوپن چوائس۔ میں اوورسیز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اوورسیز کریں گے، بٹ اس طرح دیکھیں، میں نہیں آ پا رہا ٹو ہیلپ پاکستان آؤٹ، ٹھیک ہے جی، اس لیے آپ کو اکٹھے ہونا ہوگا۔ میں آپ کو کہتا ہوں میرے ساتھ اسپیس پہ 1 لاکھ لوگ اکٹھا ہو جائے، کسی طرح ڈیمونسٹریٹ کریں ان اے وے ٹو اسٹرائک۔ یہ فی الحال آپ کی جو ڈیمونسٹریشنز ہیں، میں آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر رہا، یہ کوئی فرق نہیں ڈال رہی ہیں۔ ہاں، علی امین گنڈا پور کی کچھ باتیں ہیں جو بہت زیادہ فرق ڈال رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، مطلب کہ یہ کمیشن بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہی از ریئلی، مطلب کیا اسے کہتے ہوتے ہیں کہ اپنی امپلیمنٹ کرا رہے اپنی تھنکنگ کو، میکنگ ہز ٹاک واک، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی شیر افضل مروت میرا ہیرو ہے، آئی ول کیپ آن سیئنگ۔ یہ چون چون بلونگڑیاں، چھوٹی چھوٹی PTI کے یوتھ یہ چون 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 کرتے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں مر رہے ہیں، کتوں 100 بندہ نہیں تم نکال سکتے، وہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ، اسی نے جا کے سانگڑ اور کراچی میں لوگ کٹھے کیے، اسی نے بار کونسل میں پنجاب میں اس کی آپ نکالیں۔ آپ کا تو ماد ازر ٹوہا سا 10 بکسوں میں چھپا بیٹھا ہے، پیٹی میں چھپا بیٹھا ہے۔ یہ حرام زدگیاں، یہ بدماشیاں، یہ غنڈہ گردیاں، یہ پڈوکریسی جو ہے نا، اس کو سمجھنے کی یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے۔ کوئی 10 پر ان کو کنٹرول مل گیا ہے، they have got control in a beautiful manner۔ اب وہ PTI کو ان کے پیچھے چڑھائی رکھیں گے and they will gain benefits۔ دیکھیں، PTI سے رحیل شریف نے دھرنا کروا کے اپنی قیمت بڑھوائی، اپنی قیمت بڑھائی نا۔ اب منیرہ مستری سور اور یہ 7 لاکھ مادر چوت سور کنٹرول کریں گے بڑے آرام سے، PTI کو ان پہ چڑھائی رکھیں گے۔ یہ ہوگا، میں آپ کو بتا دوں کیا ہے، آپ کے پاس کیا آئے گا، اس کے بارے میں کچھ سوچیں، کوئی ایسا لائے عمل اختیار کریں جس سے ان سے چھٹکارا ہو۔ یا پھر انور تو بولے گا، اس نے جو کہا ہے کہ ایماندار فوجی کی جرنیل کی دعا کریں، ایماندار فوجی جرنیل کی دعا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔